مولاي صل وسلم دائما ابدا على آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ان کا رجحان شافعیت اور حنبلیت کی طرف تھا اور صاحب اجتہاد تھے۔ اور تراجم الابواب، جب آپ صحیح بخاری کو دیکھیں اس میں دو چیزیں ملیں گی، ایک بخاری شریف جس میں احادیث ہیں یا آثار ہیں، اور ہر مقام پر ایک کتاب کے بعد ابواب ملتے ہیں جو ابواب کے عنوان قائم کیے ہیں، عنوان، اور آپ نے ہر جگہ عنوان باب کے عنوان کے ساتھ کہیں قرآن مجید کی بعض آیات کے جز دیے ہیں، کہیں صحابہ یا تابعین کے کچھ اقوال دیے ہیں، کہیں زیادہ آیات دی ہیں، کہیں اقوال دیے ہیں، کہیں سند کے بغیر حضور علیہ السلام کی کسی حدیث کا ایک جز بیان کیا ہے۔ یہ بیان کر کے چیپٹر کے عنوان کے بعد پھر آپ روایت کی طرف آتے ہیں۔ تو ترجمۃ الباب کہتے ہیں کہ ابواب میں احادیث لانے سے پہلے ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، عنوان، اور اس عنوان کے ساتھ کچھ آیات، کچھ احادیث، کچھ آثار لاتے ہیں۔ وہ جو اوپر لاتے ہیں وہ ان کا فقہی مذہب ہوتا ہے، وہ امام بخاری کا فقہی نقطہ نظر ہوتا ہے۔ اب بڑی ایک لطیف اور دقیق وادی میں ہم جا رہے ہیں، سر سے پاؤں تک ہمتن گوش ہو کے آپ سمجھیں گے بات کو، اس سے اشکال دور ہوں گے۔ اور میں ایک بات شروع میں کہہ دینا چاہتا ہوں بغیر کسی، اس لیے کہ اہل علم اس قسم کی بات کرنے اور سننے کے عادی ہیں، اہل علم کو معلوم ہے کہ یہ بات ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات اس زمانے سے آج تک علم کی تنقیح ہی نہیں ہو سکتی اگر یہ باتیں اس انداز سے نہ کی جائیں، اور علم آگے نہیں بڑھ سکتا، پھر تو صرف نقالی اور جگالی رہ سکتی ہے۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یاد رکھ لیں کہ ایک فرق ہے حدیث الباب میں، صحیح بخاری کے اندر حدیث الباب اور ترجمۃ الباب میں فرق ہے۔ جن لوگوں نے یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا وہ ٹھوکر کھا گئے، انہیں مغالطہ لگا ہے، وہ بہک گئے۔ جنہوں نے حدیث الباب اور ترجمۃ الباب میں فرق نہیں رکھا۔ اب حدیث الباب کیا ہے؟ جب ایک چیپٹر بخاری شریف میں کوئی شروع ہوا تو اس کے اندر جو روایت ہوئی، جس کو کہتے ہیں روا فلان یا سمع عن فلان، سمع عن فلان، حدثنا اخبرنا انبانا عن فلان، پھر آگے حدیث بیان ہوتی ہے۔ تو وہ جو احادیث بیان ہوتی ہیں چیپٹر میں ان کو احادیث الباب کہتے ہیں، وہ حدیث الباب ہے۔ وہ حدیث آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، یاد رکھ لیں۔ وہ حدیث کس کی ہے؟ وہ حدیث نبوی ہے۔ ترجمۃ الباب حدیث نبوی نہیں، وہ فقہ البخاری ہے۔ جو حدیث بیان ہوئی ہیں وہ اصح، صحت میں سب سے اونچے درجے کی ہیں، اور کل کتب حدیث میں باعتبار صحت سب سے اونچا رتبہ ان حدیث کا ہے جو امام بخاری نے لی، پھر امام مسلم نے لی۔ مگر آگے بتاؤں گا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، صحت حدیث میں رتبے کے اعتبار سے امام بخاری میں بیان ہونے والی احادیث نبوی کا رتبہ سب سے اونچا ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو یہ ذہن نشین کر لیں، اس سے مراد متن حدیث نہیں ہوتا، اسناد حدیث ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث سے مراد اگر متن لیا جائے تو وہ تو کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ حدیث رسول کبھی کمزور نہ کمزور ہو سکتی ہے نہ ضعیف ہو سکتی ہے۔ متن حدیث رسول کا جب اسے حدیث رسول کہہ دیا تو وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر ہم جب قول کرتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے یا یہ موضوع ہے، تو اس قول کا مطلب کیا؟ میں علم حدیث، اصول حدیث، مصطلحات حدیث
اور فن حدیث کی ایک پختہ بات جو قیامت تک کوئی صاحب علم جس کو رد نہ کر سکے، وہ بات بتا رہا ہوں۔ جب ہم حدیث کے باب میں صحت اور عدم صحت کا حکم کرتے ہیں، قول دیتے ہیں، اس کا اشارہ متن حدیث کی طرف نہیں ہوتا، صرف اور صرف اس کا اشارہ سند حدیث کی طرف ہوتا ہے۔ یہ بات آپ سب بہت ایک باریک بات ہے۔ ہم جب کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے اس حدیث کی سند صحیح ہے، درجہ صحت پر ہے، جو صحت کی شرائط ہیں اس حدیث کی سند ان شرائط پہ پورا اترتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس میں جو بیان ہوا ہے حدیث رسول یا فرمان رسول معاذ اللہ وہ ضعیف ہے۔ جو یہ سمجھے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ کافر ہو گیا جس نے فرمان رسول کو ضعیف کہہ دیا۔ جب ہم ضعیف کہتے ہیں تو جس طرح صحیح سے مراد اس کی سند کا صحیح ہونا ہے، اسی طرح ضعیف سے مراد متن حدیث نہیں، اس کی سند کا ضعیف ہونا ہے، اسناد کا ضعیف ہونا ہے، اس کے راویوں میں کسی کمزوری کی نشاندہی کی گئی ہے۔ لہذا صحت و ضعف، صحت اور عدم صحت، اس کا اشارہ متن حدیث کی طرف نہیں، اسناد حدیث کی طرف ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ اب اس بنیاد پہ ہم کہیں گے کہ امام بخاری نے جو بخاری شریف میں حدیث درج کی وہ صحت کے اعتبار سے، درجہ صحت کے اعتبار سے، یعنی اس کے جو اسناد ہیں، اسانید ہیں، وہ اتنے اونچے درجہ صحت کے ہیں کہ کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ یہ معنی ہے۔ جب یہ معنی آپ سمجھ گئے تو اس کے دو معنی اور بھی ہیں، وہ بھی ذہن میں جما لیں، عمر بھر یاد رہے آپ کو۔ وہ کیا ہیں؟ جیسے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نفی بھی ہے اس بات بھی، یہ تو تھا اس بات، مقام صحیح بخاری کا اس بات تھا، مقام صحیح بخاری کا اس بات تھا کہ اس کے اسناد درجہ صحت میں سب سے اونچے ہیں، پھر مسلم کے ہیں۔ بعض محدثین نے صحیح مسلم کو بخاری سے بھی اونچا درجہ دیا، اس پر بحث ہوئی ہے، مگر حق یہ ہے کہ صحیح مسلم افضل ہے صحیح بخاری سے ترتیب احادیث کے اعتبار سے۔ نظم و ترتیب میں صحیح مسلم بخاری سے بدرجہ اعلیٰ ہے، نظم و ترتیب میں، سیکوینس میں، آرڈر میں۔ امام بخاری ایک حدیث کو اگر 20 جگہ لاتے ہیں تو متفرق ابواب میں لاتے ہیں، چونکہ وہ ہر جگہ احکام ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ امام مسلم تمام طرق، تمام احادیث ایک جگہ یکجا ترتیب سے جمع کر دیتے ہیں۔ تو امام مسلم شریف جو ہے وہ سہل ہے اخذ کرنے کے لیے اور نظم و ترتیب میں اعلیٰ ہے، اور بخاری اعلیٰ ہے درجہ صحت میں، درجہ صحت اسناد میں۔ جب یہ سمجھ گئے کہ یہ اس بات ہے درجہ صحت میں بخاری کا، تو دو چیزیں انتفاع کی بھی ہیں وہ بھی سن لیں۔ تو اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو کچھ بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں ہوگا۔ جو یہ سمجھتا ہے اس کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کی بات ہو رہی ہے نا، کہ صحیح بخاری کی حدیثیں صحت میں سب سے اونچی ہیں، اور جو یہ سمجھے کہ ہر بات کے لیے کہے مجھے بخاری میں دکھاؤ، اگر بخاری میں نہیں تو میں نہیں مانتا، جو بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں، جو یہ سمجھے اس کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ یہ پکی پیڑھی بات 2 + 2 = 4 کی طرح ہے، اس کا انکار جاہل کر سکتا ہے، عالم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے تو اس کے جاہل ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں اصول حدیث کیا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دور ہی ایسا ہے کہ یہاں بحث کرتے ہیں بغیر علم کے، ساری بحث، تکرار، فتوے، تنقید، سارا کچھ بغیر علم کے، اسلحہ جہالت کے اسلحے کے ساتھ کرتے ہیں۔ لہذا یہ سمجھنا کہ اگر کوئی حدیث بخاری میں نہیں تو وہ صحیح نہیں ہے، یہ ساری بات ہی صحیح نہیں۔
غلط ہے. بخاری سے باہر بھی احادیث صحیح موجود ہیں، یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہ نکتہ بتاؤں گا میں. لہذا صحیح کا مطلب، صحیح بخاری کا مطلب یہ نہیں کہ جو اس سے خارج ہے وہ صحیح نہیں، اس سے خارج بھی صحیح، اس سے باہر زیادہ تعداد میں ہیں. اس میں تو صرف 2513 ہیں. بخاری شریف میں تو حدیثیں جو صحیح ہیں کل وہ صرف 2513 ہیں بغیر تکرار کے. تو کیا کل 2513 حدیثیں صحیح مروی ہوئی؟ امام بخاری کا قول سن لیجئے. کیا امام ابن حجر اسقلانی نے مقدمہ فتح الباری میں خود امام بخاری کا قول نقل کیا. امام بخاری فرماتے ہیں 1,00,000 صحیح حدیث مجھے یاد ہے. یہ مقدمہ فتح الباری لکھ لیں، اس کا صفحہ بھی آپ کو لکھوا دوں، یہ بڑی اہم بات ہے تاکہ آپ کے ذہن نشین رہے. مقدمہ فتح الباری 254 صفحہ ہے اس کا، امام اسقلانی 254 صفحہ. اور پھر بے شمار کتب اصول حدیث کی جو مسلمہ کتب ہیں ان میں درج ہے. یہ بات محقق ہے، آگے آئے گی تفصیل. امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ 1,00,000 احادیث صحیح احادیث یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح احادیث یاد ہیں. اور غیر صحیح کا معنی موضوع نہیں ہے، یہ ایک الگ فنی بات ہے. جب غیر صحیح فرمایا تو اس کا مطلب ہے جو انہوں نے معیار مقرر کیا اس بخاری کے لیے، جو ان پر پوری نہیں اترتی، دوسروں کے نزدیک وہ بھی صحیح ہو سکتی. تو 1,00,000 صحیح احادیث تو خود امام بخاری کو یاد تھی، اور جامع صحیح بخاری میں تو درج ہیں صرف 2513. باقی 97,487 حدیثیں بنی، 97,000 سے اوپر، یعنی لگ بھگ 98,000 سے کچھ کم. یہ حدیثیں وہ ہیں بچ گئیں جو صحیح تھیں، جن کو امام بخاری نے خود صحیح کہا. میں نے نہیں کہا ہے، امام بخاری نے کہا کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیث یاد ہیں. تو انہوں نے جن کو صحیح کہا ان 1,00,000 میں سے صرف 2500 حدیثیں بخاری میں ہیں جمع 13. بقایا جو 97,500 احادیث بچی تقریباً وہ صحیح بخاری میں نہیں ہیں. وہ صحیح ہوئی یا نہیں؟ وہ کہاں گئیں؟ تو وہ باقی کتابوں میں آئی ہیں کہ نہیں؟ وہ باقی ائمہ نے روایت کی ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ اگر صحیح بخاری میں نہیں تو میں نہیں مانتا، یہ دراصل امام بخاری کو رد کرنے کے مترادف ہے. یہ خود امام بخاری کو رد کرنا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے ایک پیمانہ مقرر کیا ہے خاص اس کتاب کے لیے، جو اس پیمانے پر صحیح احادیث میں سے جو اس پیمانے پر پوری اترے ان کو میں جامع الصحیح میں لیتا ہوں، الجامع الصحیح میں. اور جو میں نے نہیں لی وہ 97,500 مزید صحیح احادیث ہیں. یہ تو وہ ہیں جو امام بخاری کو یاد ہیں. تو کیا امام بخاری کو کل صحیح حدیث یاد تھی؟ ان کے استاد بھی تو تھے. کیا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے 7,00,000 احادیث یاد ہیں. 7,00,000 احادیث امام احمد بن حنبل. تو کیا وہ ساری غیر صحیح یاد تھی؟ امام بخاری کے شیخ ہیں، 8 مرتبہ امام بخاری بغداد شریف میں امام احمد بن حنبل کے پاس جاتے، ان کی خدمت میں رہتے، ان کے گھر قیام کرتے اور ان سے سما کرتے. امام بخاری 7,00,000 حدیث امام احمد بن حنبل ہی کو صرف یاد تھی. تو وہ باقی احادیث صحیحہ باقی کتب میں آئی ہیں. سو یہ کہنا غلط ہے کہ جو بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں. یہ مغالطہ عمر بھر کے لیے دور کر لیں، علمی مغالطہ تھا. اور یہ بھی غلط ہے کہ کل صحیح احادیث جتنی ہیں وہ سب بخاری میں ہیں. یہ بھی غلط ہے، ثابت ہو چکا کہ کل احادیث صحیحہ بخاری میں نہیں. ہزاروں لاکھوں اور ہیں جو بخاری میں نہیں آ سکی. بخاری شریف میں تو صرف 2513 ہیں جو امام بخاری نے اس کتاب کے لیے ایک معیار مقرر کیا.
انہیں یاد لاکھ حدیث میں سے، صحیح حدیث میں سے جو اس پیمانے پر پوری اتری، ان کو انہوں نے اس کتاب میں لے لیا، باقی دیگر مقامات پر بیان کیا اور دیگر ائمہ نے روایت کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بیسک بات یہ کہ جو تراجم الابواب ہیں، امام بخاری نے جو ابواب کے عنوان قائم کیے ہیں، ہیڈنگز آف دا چیپٹرز، اور پھر ہیڈنگز کے ساتھ جو حدیث کی روایت سے پہلے جو اوپر آیات اور احادیث کو اور احکام اور صحابہ تابعین کے اثر کو بیان کیا اور ان کے اقوال کو بیان کیا۔ اقوال کو جب دورہ کراؤں گا تو بعض جگہ پر یہ آئے گا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو روایت حدیث شروع کرنے سے اوپر جو بیان کیا، اب میں وہ بتانا چاہتا ہوں، ایک بڑی خاص بات ہے، ذہن نشین کر لیں، وہ امام بخاری کا اپنا فہم ہے، وہ امام بخاری کا اجتہاد ہے، وہ اجتہاد ہے جس کی وجہ سے ان کو مجتہد کہتے ہیں۔ ترجمۃ الباب یہ اجتہاد بخاری ہے، حدیث رسول نہیں ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، جو چیپٹر کا عنوان ہے ترجمۃ الباب، وہ اجتہاد بخاری ہے، وہ حدیث رسول نہیں ہے، لہذا اس سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ۔ اور آج انشاءاللہ میں آپ کو اس کے نمونے بنا کے دوں گا، ان 3 دنوں میں نمونے دوں گا۔ اور یہ نہیں کہ صرف میں تو ادنا طالب علم ہوں، ان کے لاکھوں درجے کے طالب علموں کا بھی طالب علم جوڑے جوتے اٹھا کے خاک آنکھوں میں سرما بنانے والا، ان سے امام مسلم نے بھی اختلاف کیا، امام ترمذی نے اختلاف کیا، امام ابو داؤد، ان کے شاگردوں نے کیا، چونکہ وہ حدیث نہیں ہے۔ کیا؟ وہ ترجمۃ الباب ان کا اجتہاد ہے، ان کا فہم ہے، اس کو فقہ البخاری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کی فقہ ہے۔ تو امام بخاری کی فقہ کو ماننے والے اگر فقہ امام ابی حنیفہ سے اختلاف کرنا جائز سمجھتے ہیں تو فقہ بخاری سے اختلاف جائز کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارے ہاں ایک زمانہ آ گیا جب علم رخصت ہو گیا تو اس کے بعد علم کم، غصہ زیادہ۔ علم کی کمی ہم غصے سے پوری کرتے ہیں، جوش و خروش سے پوری کرتے ہیں، فتویٰ سے پوری کرتے ہیں، اور زبان سے پوری کرتے ہیں، تیز غصے سے بھر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں۔ نہیں، اگر غصہ نکال کر علم سے بات کی جائے تو میں نے ایک سوال کیا، اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ الامام ابی حنیفہ سے اختلاف کرنا بعضوں کے نزدیک جائز ہے، انہوں نے بھی تو احادیث سے لی ہے فقہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ کہاں سے لی؟ احادیث سے ہی لی نا، جیسے امام بخاری نے لی، امام مالک نے بھی، امام شافعی، احمد بن حنبل، ہر ایک نے ایسے لی۔ تو اگر ان کی فقہ سے اختلاف جائز ہے تو جو احادیث روایت کرنے سے اوپر ترجمۃ الباب میں فقہ امام بخاری نے دی، اس سے اختلاف کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ بس ایک علمی سوال ہے۔ جواب کیا ہے؟ جائز ہے، اور یہ گستاخی نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں نے گستاخی کا معنی بھی اپنا بھی گھڑ لیا۔ اگر گستاخی کا اتنا وسیع معنی لے لیا جاتا تو علم 14 صدیاں میں آگے چلتا ہی نہیں، نہ چلتا۔ امام اعظم کے شاگرد تھے، پوتے شاگرد تھے امام شافعی، مذہب شافعی کبھی پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو پھر استاد نے جو فرما دیا بس آگے تو بات کی گنجائش ہی نہیں ہے، پھر مذہب شافعی پیدا نہ ہوتا۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد تھے، اگر اختلاف کی علم میں گنجائش نہ ہوتی تو مذہب مالکی موجود تھا، مذہب شافعی پیدا نہ ہوتا، گستاخی بن جاتی۔ اگر علمی اختلاف گستاخی ہوتا تو امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے، جب ان سے پڑھ لیا تو پھر آگے مذہب حنبلی نہ بنتا، شافعی رہتا، اور کوئی مذہب نہ بنتا، صرف 2 مذہب رہتے، حنفی اور مالکی، باقی تو سب ان کے شاگرد ہیں، باقی تو سب امام اعظم کے پوتے شاگرد اور امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اگر اختلاف کی اجازت علم میں نہ ہو تو نئے مذہب وجود میں نہ آئیں۔ امام ابو یوسف امام اعظم سے اختلاف نہ کرتے، امام محمد ان سے اختلاف نہ کرتے،
امام ظفر اختلاف نہ کرتے. اور یہ سلسلہ علمی اختلاف سے ہی علم کا ارتقاء ہوتا ہے. حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ میرے دادا استاد ہیں. مجھ میں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ میں 3 طریق ایسے ہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں صرف ایک واسطے کے ساتھ. اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہوں ایک واسطے کے ساتھ، یعنی میں کسی ایسے استاذ کا شاگرد ہوں جو براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. بس درمیان میں اور 2-3 واسطے، زیادہ واسطوں والے طرق بھی ہیں اعلیٰ حضرت تک جو میرے جاتے ہیں. علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سے، حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریق سے، وہ واسطے دو ہیں درمیان میں. مگر 3 طریق میرے پاس ایسے ہیں. ایک حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا شاگرد اور وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ. دوسرا طریق حضرت مولانا ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ الوری، حزب العناب والے. مجھے ان سے تلمس 4 سال میں ان سے حدیث سماع کیا، اور وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد. اور تیسرے حضرت مولانا سید عبد المعبود جیلانی، میرے اساتذہ میں سے، شیوخ میں سے ایک ہیں. ان کی وفات 165 برس کی عمر میں ہوئی، 165 برس کی عمر میں. اور وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ تھے. حضرت مولانا سید عبد المعبود جیلانی، یہ مولود مدینہ تھے، مدینہ طیبہ میں ولادت تھی. سید عبد المعبود جیلانی یہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، اعلیٰ حضرت کے بھی شاگرد ہیں براہ راست. علامہ فضل حق خیر آبادی کے بھی شاگرد ہیں براہ راست. حضرت پیر پٹھان، حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی شاگرد ہیں براہ راست. اور میرے دادا اور پردادا شیخ سیدنا علی نقیب الاشراف اور سیدنا عبد الرحمن النقیب، حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین، میرے شیخ کے دادا اور پردادا ان دونوں کے براہ راست شاگرد ہیں. سید عبد المعبود جیلانی 165 برس عمر تھی، تو ان سے تلمذ اور سماع کیا میں نے، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے سماع کیا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت انہوں نے فتاوی رضویہ میں اور مختلف اپنی کتب میں 4000 مقامات پر اپنے سے پہلے فقہا اور ائمہ احناف کے ساتھ فروعات پر اختلاف کیا. علمی 4000 مقامات پر اختلاف کیا، اور وہ پھر بھی سنی رہے. بلکہ امام اہل سنت رہے. اپنے سے پہلے علماء سے، امام طحطاوی سے سمیت الامام شامی سے، صاحب در مختار سے، صاحب رد المختار سے، فتاوی صاحب قاضی خان سے، عالمگیری سے، امام طحطاوی سے، مختلف فقہا اور ائمہ فقہ سے 4000 مقامات پر اعلیٰ حضرت نے علمی اختلاف کیا ادب کے ساتھ، اور وہ امام اہل سنت رہے. تو ہم نے کوئی علمی بات چھوٹی سی ایسی مختلف کر دی تو ہم تو چھوٹے سے حقیر فرد اہل سنت تو رہیں گے ہی نا، حقیر سے فرد اہل سنت تو رہیں گے. یہ بات آپ کو سمجھائی اس لیے ہے، اس میں تفنن طبع بھی ہے، ایک پیارا مزاح بھی ہے علمی. سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب تک آپ اس کلچر سے، تعصب کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے، تنگ نظری کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے، اور علم اور تحقیق کا دروازہ کھلا نہیں رکھیں گے. ادب اور شے ہے، علمی اختلاف اور شے ہے. امام احمد بن حنبل کا اختلاف بھی سنو اور ان کا ادب بھی سنو. امام احمد بن حنبل کا اختلاف تو یہ کہ مذہب شافعی کے ہوتے ہوئے ایک مستقل مذہب الگ بنا دیا، مستقل فقہی مذہب الگ بنا دیا امام شافعی کے باوجود. یہ تو ہے علمی اختلاف کا درجہ. اور ادب کا درجہ کیا ہے
جب بغداد میں امام شافعی کے پاس امام احمد بن حنبل تھے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کے سفر کرتے، احمد بن حنبل ان کے گھوڑے پر ان کے قدم پائیدان پکڑ کر تیز چل کے ان کے بیان کردہ فرمودات کو نقل کیا کرتے تھے، گھوڑے کے پائیدان کو پکڑ کے پیدل چلتے تھے۔ یہ ادب تھا، وہ علمی اختلاف تھا۔ تو علم تب فروغ پاتا ہے، علم تب فروغ بولیے پاتا ہے۔ طریقت میں اگر نئے راستے بیان کرنا اگر ادب کے خلاف ہوتا تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقت بیان ہو جانے کے بعد نہ کئی چشتیت وجود میں آتی، نہ سوروردیت وجود میں آتی، نہ نقشبندیت وجود میں آتی۔ یہ سب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کرنے والے ہیں، مگر انہوں نے الگ فروع اور اصول طریقت کے وضع فرمائے اور مذاہب طریقت کے بانی ہوئے۔ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد اختلاف کیا، ان کے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے ان سے مانگتے تھے اجازت اور اختلاف کیا۔ امام ترمذی نے ان سے اختلاف کیا۔ الغرض ہر امام اپنے شیخ سے علمی مسائل اور تحقیق میں رائے مختلف رکھتا تھا، مگر ادب اپنی جگہ، ادب اور علمی تحقیق کے اختلاف کا کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ یہ بات بڑی بنیادی اہمیت کی ہے۔ ہمارے مسلک کو نقصان اس تنگ نظری نے پہنچایا ہے، ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں تحقیق کے، اور اگر کوئی تحقیق کرے اور نئی تحقیق کے ساتھ کوئی بات سامنے رکھے تو ہم فوری لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تم ان سے بڑے آ گئے ہو، ان سے مختلف بات کر دی، ان سے بڑے آ گئے، ان سے مختلف بات کر دی، کرتے چلے آئے ہیں، اکابر کرتے چلے آئے ہیں۔ اکابر اصاغر 1400 سال کی تاریخ اس سے مملوء ہے، مگر حق انہی کا ہے جو حقدار ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر جاہل قلم اٹھا لے اور اس طرح غلط چیز کرے، دین کا مذاق نہ بنے۔ تو میں عرض بات وہیں پھر آ گئی کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ حنفی سے اختلاف بعض لوگوں کے نزدیک جائز ہے، تو امام بخاری کے تراجم الابواب جس میں فقہ البخاری ہے اس سے بھی اختلاف خلاف ادب نہیں ہوگا۔ جب اس چیز کو آپ نے سمجھا، اب میں آپ کو اس موضوع کی طرف لا رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تراجم الابواب میں موقف بیان کیا۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان کا علم ہے، ان کی فقہ ہے، ان کا فہم ہے، ان کا مذہب ہے، ان کا رجحان ہے علمی اس مسئلے پر، اس رجحان علمی یا مذہب فقہی یا اپنے رجحان تبع کے مطابق اور اپنی تحقیق کے مطابق پوری امانت، دیانت، عدل اور انصاف کے ساتھ جو قائم ہوتا ہے امام کا، اس کے مطابق وہ ترجمۃ الباب اور اس کے اندر جو کچھ پہلے بیان کر دیتے ہیں، اور بعد میں احادیث صرف وہ لاتے ہیں جو اس کی مطابقت میں ہوتی۔ تو یاد رکھ لیں، بخاری شریف میں خاص بات آج بتا رہا ہوں، وہ صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، وہ تراجم الابواب کی صورت میں امام بخاری کے اپنے فقہی رجحان اور فقہی اجتہاد کی کتاب بھی ہے۔ جنہوں نے یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا ان کو پھر مغالطے لگے ہیں، اور بہت مغالطے لگے ہیں۔ اگر اس لطیف اور دقیق علمی فرق، اور یہ فرق میرا کیا ہوا نہیں، محقق مسلم متفق علیہ فرق ہے، اہل علم اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے۔ جو یہ فرق ملحوظ رکھیں گے وہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ اس چیز کو اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کی روشنی میں دیکھیں تو ہم بخاری شریف کے اس پہلو کو لیتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں چند نمونے دوں گا اور بڑے اہم ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث لائے ہیں قائمن بول کرنے کی، حدیث نمبر 224 قائمن بول کرنے کی، یہ بخاری شریف ہے میرے سامنے۔ اس کا باب نمبر 63 کتاب الوضو،
باب 63 باب البول قائما و قائدن، باب ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ باب کا عنوان کیا ہے؟ البول قائما و قائدن، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر، دونوں لفظ ذکر کیا ہے امام بخاری نے، اور حدیث نیچے صرف ایک ہی لائے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر بول کرنے کی لائے ہیں۔ پوری بخاری شریف میں جو ہم نے 7500 جن احادیث کا ذکر کیا، بیٹھ کر بول کرنے، پیشاب کرنے کی کوئی حدیث امام بخاری نہیں لائے۔ اب میں وہ جو کہا تھا کہ بڑی باریک چیزیں اور بڑی علمی دقیق اور لطیف ہیں، مگر دروازے کھل جائیں گے، پردے اٹھ جائیں گے انشاءاللہ مغالطوں کے، اشکال دور ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو بخاری شریف کے سوا کوئی اور بات ماننے کو تیار نہیں اور سمجھتے ہیں کہ بخاری کے سوا باہر کوئی شے حدیث صحیح نہیں، انہیں آج سے چاہیے کہ وہ بیٹھ کر بول کرنا بند کر دیں اور وہ یورپین اور انگلش، برٹش اور امریکن کی سنت پہ آ جائے، کیونکہ بخاری شریف میں کوئی حدیث نہیں۔ باب قائم کیا ہے البول قائما و قائدن، باب میں دونوں لفظ بیان کیے، حدیث صرف، میں حدیث اب پڑھ رہا ہوں۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن الاعمش عن ابی وائل عن حذیفہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سباتة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ۔ آقا علیہ السلام کی حدیث اور سنت لائے ہیں۔ آگے جا کر امام بخاری نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ آقا علیہ السلام سے ایک بار کھڑے ہو کے یہ بول کرنے کی جو حدیث ہے موقع کیا تھا۔ امام حاکم نے مستدرک میں جا کر اس حدیث کے واقعے کی تفصیل میں گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو تکلیف تھی گھٹنوں میں، بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور دوسرا یہ کہ سفر تھا صحرا میں اور تکلیف تھی جس کی وجہ سے آپ نے قائمن بول فرمایا۔ اب بولیے، اگر صرف بخاری پر کر لیا تکیہ اور کل علم بخاری میں دے دیا اور باقی تمام کتب حدیث سے آنکھ بند کر لی، تو اس پر جو اعتراض وارد ہوگا اہل علم کیا جواب دیں گے؟ اس جواب کے لیے آپ کو امام حاکم کی مستدرک کی طرف جانا پڑا یا نہیں؟ بولیے۔ اور اس جواب کے لیے آپ کو دیگر کتب حدیث کی طرف جانا پڑا یا نہیں؟ اب اس پر دیگر ائمہ حدیث اور سیاستہ نے ابواب قائم کیے الگ، قائدن بول کرنے کے ابواب قائم کر کے حدیثیں الگ بیان کی اور قائمن الگ بیان کی، اور دوسری کتب حدیث کے ذریعے ہم بیٹھ کر بول کرنے کی سنت کو سمجھتے ہیں۔ اگر صرف بخاری پر رہیں اور باقی کتب کا انکار کر دیں تو پھر تو مشکل آ جائے۔ دوسری کتب حدیث میں قائدن کی احادیث آئی ہیں، صحیح بخاری میں نہیں آئی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ترجمۃ الباب میں دونوں دے دیا، اس سے ثابت کر دیا کہ دونوں طریقے جائز ہیں، امام بخاری نے ثابت کر دیا ترجمۃ الباب سے، مگر حدیث نہیں لا سکے، حدیث ایک دی۔